اب دیکھیے خورشید رضوی صاحب ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے محسن ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ ڈائریکٹلی سوال پوچھا کہ سر مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ریالٹیز بدل رہی ہیں, مسلمان ان ریالٹیز کے یا تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈھال کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مزید نالج گین کرتے ہیں, مزید انفارمیشن اٹین کرتے ہوئے اپنے نالج بیس کو بڑھاتے ہیں اور انہیں اسلام کی بھی اچھی سمجھ آتی ہے. مگر واٹ اباؤٹ دوز مسلمز جو یہ سمجھتے ہیں کہ نئی ایجادات جو ہیں وہ ان کے لیے میننگ لیسنس کا باعث بنتی ہیں. جیسے اس کی میں مثال دوں آپ کو, یہ جب خورشید رضوی صاحب سے ہماری ڈسکشن ہوئی تو ان سے ہم نے بات کی کہ دیکھیے معراج کا کانسیپٹ ہے, تو معراج کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی نیچر اور ذات میں بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے. اب when رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم claimed that he had been to a journey, تو وہ صحابہ کرام جو تھے ان کو تو بتانے کی companions did need to know whether it happened or not. companions جو ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کے محبوب ہوتے ہیں اور جن کے آپ محبوب ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم shared this with the companions and then accepted it. مگر یہ دیکھیے historians of that time had to write something about it. اب ان ہسٹورینز نے کچھ نہ کچھ تو اس پہ لکھنا تھا نا, تو their world view was very narrow. اب at that time Arab conception of the world was کہ world is just a kind of terra firma based reality, یعنی terra firma ہے, زمین جو ہے وہ کائنات کے سینٹر میں ہے اور every other object in the universe revolves around the earth, اور زمین ہی مرکز ہے کائنات کا. اور اس وقت یہ بھی تصور تھا کہ ٹیرا فرما زمین فکسڈ ہے اور ایک چپٹی پلیٹ کی مانند ہے, تو پیپل نیور ٹریولڈ, کوئی بڑے بڑے ڈسٹینسز کو کور نہیں کرتے تھے. اور عربوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ بڑے محدود مینس تھے لوکوموشن کے. سب سے تیز رفتار گھوڑا, خچر اور اونٹ تھے, سب سے تیز رفتار گھوڑا تھا. تو ہسٹورینز آف دیٹ ٹائم وین اسٹارٹڈ رائٹنگ اباؤٹ معراج, تو انہوں نے اس کو لکھا کہ براق پہ سفر کیا. اب براق کا لفظ برق سے ہے, رفتار سے, تو اس زمانے کا براق جو ہے وہ پروں والا گھوڑا ہے. اب عربی کی پرانی اٹھا کے دیکھیں تحریریں, تو اس میں براق جو ہے وہ پروں والا گھوڑا ہے, کیونکہ ان کے ورلڈ ویو میں گھوڑا جو ہے وہ اتنا تیز رفتار نہیں بھاگ سکتا کہ جتنی زمین ہے اس میں سے چکر لگائے, کائنات میں سے واپس بھی آ جائے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, بستر بھی ابھی گرم ہے. تو انہوں نے اس گھوڑے کو پر لگا دیے. اب پھر آپ یہ دیکھیے کہ وقت گزرتا رہا, پھر مائیکل فیراڈے کیم along, پھر بجلی کی بات ہونے لگ گئی. تو برقی رو کا مصدر بھی تو برق ہے نا, رفتار, تیز رفتار. تو ایٹ دیٹ ٹائم when electricity was discovered, human beings thought کہ it's the fastest traveling agent. کیونکہ بجلی چمکتی ہے تو روشنی جو ہے وہ بہت پہلے دکھائی دیتی ہے, آواز بعد میں آتی ہے, تو لیکن بجلی تو تیز رفتار تھی اس وقت کے زمانے کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی. تو وہی براق جو ہے وہ برقی رو ہو گیا کہ آپ بجلی کی رفتار سے گئے اور واپس بھی آ گئے. پھر دین آئنسٹائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیم along. آئنسٹائن نے بات کی کہ E is equal to mc square. When mass travels with the speed of light, it becomes energy, and when it becomes energy, time and space dilate کر جاتے ہیں, یعنی اس پرٹیکولر آبجیکٹ کے لیے میننگ لیس ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمارے لوگوں نے پھر اس کو اپروو کرنے کی یا ڈس اپروو کرنے کی کوشش کی کہ معراج کیا ہے, کیوں ہوا, کیسے ہوا یا نہیں ہوا, اس کے میننگز پرووائڈ کرنا شروع کر دیے. تو معراج کو پھر تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں, یعنی ہم نے لائٹ کی سپیڈ سے گئے, کیونکہ روشنی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیز ہے. تو پھر معراج کا واقعہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ایکسپلین ہو سکتا تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تھرو, تو مسلمانوں نے اس کے تھرو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر اس میں بھی 2 دھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ مذہب کو ایک لڑی سے دوسری لڑی تک. لیکن یہ کہ ڈی کنسٹرکشن میں اور ریکنسٹرکشن میں بس تھوڑا سا فرق ہے, اور یہی مسلمانوں کو جاننا ہے کہ ڈی کنسٹرکشن سے زیادہ یہاں ریکنسٹرکشن ہے. اس میں سے آپ مثبت معنی بھی تو لے سکتے ہیں کہ اگر قرآن آج بھی ریلیونٹ ہے تو وہ پھر ہر زمانے کی نیڈ اور ضرورت کے تحت اپنے میننگ فل ہونے کو ثابت کرتا ہے. اور
دیکھ لیجئے کہ تینوں زمانوں میں اس کی ریلیونس پر اس وقت کے نالج کے اکارڈنگلی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس پہ ہمیں ضرورت ہے اجتہاد کی، اور وہ جو اجتہاد ہے وہی تو پھر انسان کی زندگی سے مسنگ ہے۔ اسی لیے پھر ہم آئندہ جو ہے وہ اجتہاد کے موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کی امپورٹنس پہ کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ جو ڈی کنسٹرکشن سے ری کنسٹرکشن والی مینٹل اور کوگنیٹو ایبلٹیز کے اندر فرق ہے، اور یہ ورلڈ ویو کے اندر جو تبدیلی ریکوائرڈ ہے وہ کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا نیکسٹ موضوع ہوگا اجتہاد کتنا ضروری ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو ہے اس کی نیچر کیا ہوگی اور کیسے ہوگی۔ تھینک یو۔